ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مناتے ہیں، ایک بات میں آپ کے ذہن و دماغ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں، جو پیدا ہوا اسی کی میلاد مناتے ہیں۔ کبھی آپ نے اللہ کی میلاد منائی؟ کیوں نہیں منائی؟ لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا، وہ بے نیاز خدا ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں میلاد منانا شرک ہے، تو شرک میاں ان کو ڈیفینیشن معلوم نہیں، پہلے یہ تعریف سیکھ کر کے آؤ کہ شرک اس کو کہتے ہیں جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا، یا خدا کو جو کام کرنا تھا وہ کہہ دیا کہ یہ بھی کرتا ہے۔ خدا رزاق ہے اور تم نے کہہ دیا نبی بھی رزاق ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ کی طرح کسی دوسرے کو ماننا۔ اب میلاد شرک کیسے ہو گیا؟ کیا اللہ کی بھی میلاد ہوتی ہے؟ اگر اللہ کی میلاد ہوتی ہے تو پھر نبی کی بھی میلاد کرو گے تو ہم کہیں گے ہاں شرک ہے۔ ارے میاں، میلاد کرنا یہ شرک کو ختم کرنا ہے۔ اس کی وجہ جانتے ہیں آپ؟ میں آپ کو بتا دوں، میلاد نہ منانے والوں کے بارے میں مجھے شک ہوتا ہے کہ وہ شرک تو نہیں کر رہے، نبی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اتنے ہیں عزیزان گرامی، عام انسان وہ کر ہی نہیں سکتا۔ حضور نے اپنی انگلی سے چاند کو شق کیا، سورج کو پلٹایا، یہ کام عام انسان کے ہوتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے کو زندہ فرمایا، گونگے کو زبان دی، بیمار کو شفا دی، یہ سارے کام کبھی کوئی دیکھ کر کے یہ نہ سمجھے کہ یہ خدا تو نہیں ہے۔ جیسے عیسائی گمراہ ہو گئے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالی دو ہی کام دیکھے تھے، آپ ٹھوکر مار کر مردوں کو زندہ کرتے تھے، مٹی کے پرندے بنا کر اس میں پھونک مارتے تو اڑ جاتے، اور کوڑ کے بیمار والوں پر ہاتھ رکھتے تو شفایاب ہوتے۔ تو عیسائی گمراہ ہو گئے، ارے یہ تو خدا ہے ہمارا، یہ گاڈ ہے، یہ کام عام انسان نہیں کر سکتا۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوئے رہے ایک جگہ پر، اور 100 سال کے بعد اللہ نے دوبارہ انہیں اٹھایا، تو جتنی ان کی عمر تھی اتنے ہی باقی تھے، 33 سال کی عمر۔ ویسے ہی وہ پھر جوان اپنے شہر میں آئے، تو لوگوں نے کہا یہ تو خدا لگتا ہے، اتنے سال اگر سو کر کے دوبارہ اٹھتا ہے تو یہ خدا ہے۔ ان کے کمالات کو دیکھ کر ان کی قومیں گمراہ ہو گئیں اور پکار بیٹھے یہ خدا ہے۔ اب یہاں نبی کا ایک دو کمال نہیں، ہزاروں کمالات ہیں، ہزاروں کمالات ہیں۔ کبھی برتن میں ہاتھ رکھا تو انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری ہو گئے، کبھی نمکین پانی میں کلی فرمایا تو میٹھا اور شیریں بن گیا، اور کبھی جانوروں سے اپنے متعلق کلمہ شہادت پڑھوا لیا، کنکریوں سے کلمہ پڑھا لیا، درختوں سے سلام کروا لیا۔ ایک دو نہیں، ہزاروں کمالات ہیں میرے مصطفیٰ کے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ اس نبی کی امت کہیں ان کے کمالات کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ محمد بھی خدا ہیں۔ اس لیے امت کے بڑے بڑے فقہائے کرام نے میلاد منانا شروع کر دیا۔ ہماری دھڑکنیں، ہماری تمام چلنے پھرنے کی ساری سکت قوت حضور کے دم قدم سے ہے، ان کی برکتوں سے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی پہچانتا ہے اور کوئی نہیں پہچانتا ہے، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق اب ایک بات یہ کہیں، بعض لوگوں نے ایک شوشہ یہ بھی چھوڑا، نہیں ہم مانتے ہیں۔ ابھی سعودی عرب میں پچھلے سال ایک بات آئی، سعودی کے سلفی علماء وہ تھوڑا نیوٹرل ہونے لگے۔ پہلے تو بالکل شرک کا فتویٰ داغتے تھے، جیسے میزائل ڈال دیا، سارے کو سارے کافر بنا دیا۔ اب تھوڑا سا لچک آئی، کہا نہیں منا سکتے ہیں، اس لیے کہ اب ان کے اوپر سوال آیا کہ آپ کا بادشاہ جب ہاسپٹل سے باہر آتا ہے تو پورے سعودی میں جشن منایا جاتا ہے، اور نبی کی ولادت کے دن آپ شرک کا فتویٰ بانٹتے ہو۔ اور سال میں ایک مرتبہ الیوم الوطنی ہوتا ہے۔ یوم الوطنی مطلب ان کا ایک قومی دن ہے، نیشنل ڈے مناتے ہیں سعودی عرب والے، جن کا سب قبلہ و کعبہ سعودی ہے۔ ہمارا قبلہ و کعبہ مکہ میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ۔ باقی حکام کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں سعودی میں ایسا ہے، سعودی میں ایسا ہے۔ اب دیکھو ابھی اور کیا کیا سعودی میں ہوتا ہے، اگر انہی کو فالو کرتے رہو گے تو تمہارا دین 100 درجے میں بدلتا چلا جائے گا۔ اس لیے فالو ان کو کرو جو صرف دنیا سے جا چکے ہیں۔ بہرحال سعودی ڈے منایا جاتا ہے، انٹرنیٹ پر موجود ہے نیشنل ڈے، آپ دیکھیں سعودی کا، تلواریں لے کر پوری گلیوں میں ناچتے رہتے ہیں،
لائٹنگ ہوتی، رات بھر کھانے کھاتے ہیں. وہی اگر حضور کی ولادت کے دن کے متعلق نہ شرک ہے، یہ حرام ہے، بدعت ہے. سعودی نیشنل ڈے منانا بدعت نہیں، اور بادشاہ صحیح ہو کر ہاسپٹل سے آئے تو پورے چراغاں کرنا بدعت نہیں. حضور کی ولادت کا دن منانا کیسے بدعت ہوا؟ اور یہاں چلو، یہاں ہم ہندوستان میں آئے، ان کی ریال پر پلنے والے، ان کی خیرات پر پلنے والے یہاں بھی کئی لوگ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں. یہ گلی کوچوں میں جبہ دستار پہن کر کے تبلیغ تبلیغ تبلیغ، ان کے لیے کہ جو ریال پر پلتے ہیں ان کا کہنا ہے نہیں میلاد تو یہ بدعت ہے، بہت زمانے کے بعد کی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا 15 اگست کو سارے جھنڈا چڑھا کر باہر کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم مخالف نہیں، ہمارے وطنی دن ہے، انڈیپینڈنس ڈے ہے، آزادی کا دن ہے، یوم جمہوریہ مناتے ہیں، ریپبلک ڈے مناتے ہیں ہم 26 جنوری کو. اس میں بھی دیکھا اب تو لاگو کر دیا ہے اتر پردیش کے سی ایم نے کہ ہر مدرسے میں جھنڈا چڑھاؤ اور راشٹر گیت بھی گاؤ اور ویڈیو کر کے حکومت کو پہنچاؤ، نہیں تو تمہاری تنخواہ نہیں آئے گی. اور سارے مولوی لوگ بیچارے کرنے لگ گئے ہیں. اور یہ سب حلال ہے، یہ سب جائز ہے. جن گن پڑھو، جھنڈے چڑھاؤ، سامنے کھڑے رہو، سب حلال ہے، جائز ہے. اور ایک بات میں بھی بتا دوں، میں اس کا مخالف نہیں ہوں. 15 اگست بھی ہم مناتے ہیں، 26 جنوری بھی ہم مناتے ہیں، لیکن ان سے سوال ہے کبھی آج تک دارالعلوم دیوبند سے ایک بھی فتویٰ نہیں آیا کہ انڈیپینڈنس ڈے منانا حرام ہے، 26 جنوری منانا حرام ہے. فتویٰ نکلتا ہے تو میلاد منانا حرام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن منانا حرام ہے. اب پھر یہاں شک ہونے لگتا ہے کہ کہیں آپ خامخواہ تو ٹوپی نہیں پہنے ہو، آپ کا تعلق کسی اور ذات سے ہو اور آپ اسلام میں فقط بہروپیہ بن کر کے آئے ہو تاکہ امت کو نبی سے دور کرنے کا ایک حلیہ تم نے بنایا ہے. یہ میلاد منانے سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ جو بھولی بھالی امت اپنے نبی سے دور ہے دوبارہ محبت سے جڑ جاتی ہے. بتاؤ میرے عزیزو، میں اس میلاد کا ذکر نہیں کر رہا جو ڈی جے اور ناچ گانے کا ہے، میں اس میلاد کا ذکر کر رہا ہوں جس میں میرے آقا کی شان بیان ہوتی ہے، حضور کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، حضور کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا ہم میلاد کے جلسے مناتے ہیں، میلاد کی تقریریں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں اس میں؟ میلاد کے آنے سے پہلے ہر عالم کو دیکھو گے باہر نکل آیا ہے، یا تو ممبر پر کھڑا ہے یا اسٹیج پر کھڑا ہے، اور اپنی قوم سے یہی خطاب کرتا ہے نبی کے اخلاق سب سے بلند و بالا تھے، نبی علم غیب کے مالک تھے، نبی حاضر و ناظر تھے، نبی کی سنتیں، یہی ساری چیزیں تو بیان ہوتی ہیں. سن کر کے ان کا امتی پھر جو زنگ لگا تھا دھل جاتا ہے اور کہتا ہے اب میں بھی کہوں گا سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. یہ عقیدہ ہر میلاد میں زندہ ہوتا ہے ہر امت کا، اور یہ نادان ظالم امت کو نبی سے کاٹنے کے لیے فتوے لگاتے ہیں. میاں تمہارے گھر میں کسی بچے کا برتھڈے ہو تو لائٹ لگاتے ہو، اور حضور کی میلاد کے دن مسجدیں ویران دکھتی ہیں، ویران نظر آتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ شیطان نے پنچ مارا ہے. یہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے صرف ایک ہی شخص کو تکلیف ہوئی تھی. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا. وجہ یہ ہے کہ برسوں سے اس نے جو اپنی فیلڈ بنا رکھی تھی اور سارا میدان تیار کر رکھا تھا، جس دن حضور کی ولادت ہوئی حدیث پاک میں آتا ہے شیطان مکہ سے لے کر پچھم پورے دنیا میں چیختے ہوئے گھوم رہا تھا اور مٹی سر پر ڈالتا تھا اور چلاتا تھا ہائے افسوس میرے برسوں کی محنت اب خراب ہونے والی ہے، اس لیے کہ کائنات کا دھولا آیا ہوا ہے اور ساروں کو اپنے نور کی جگمگاہٹ میں ہدایت پر لے آئے گا. یہ شیطان کی بات تھی. ابلیس لعین چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا اور سب کو کہہ رہا تھا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. لیکن جب وہ آسمان پر سر اٹھائے تو دیکھے سارے ملائکہ سب مان کر کھڑے ہیں. دیکھے اگر پورب پچھم کی طرف حوران جنت ترانے گنگنا رہی ہیں، نبی آنے والے ہیں، نبی آنے والے. اسے کہیں چین نہیں آتا. بھاگ کر اس نے دیکھا کہ مکہ میں کچھ ہو تو نہیں رہا ہے. دیکھا تو آمنہ کا گھر جگمگا رہا ہے. قدسی
ملائکہ رب ذوالجلال کے آنے کی تہنیت بیان کر رہے ہیں، مرحباً اہلاً و سہلاً یا مصطفیٰ، یہ کلمات اسے سنائی دینے لگے، کہیں چین نہیں آیا تو وہ اپنے جزیروں کی طرف بھاگا، سمندر کے جزیروں کی طرف، جنگلات کی طرف، اور اپنی ذریت کو کہتا تھا اب تمہارا کام ٹھپ پڑ جائے گا، اب تمہارا داؤ چل نہیں پائے گا۔ اب مجھے سمجھ میں آئی بات، ابلیس لعین نے اس وقت اپنی ذریت کو کہا تھا، آج تک بیچاری وفاداری میں اس کا کام کر رہی ہے، اور جب بھی کوئی سنی مسلمان نکلتا ہے ایسی ہی چیختے نہ مناؤ نہ مناؤ، اس لیے کہ ہماری ساری فیلڈ خراب ہو جائے گی، ہمارا میدان تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو شک کرنے کی ضرورت نہیں، جس سے وفاداری ہے وہ اس کا کام کرے گا۔ اگر وہ اپنے باپ دادا کا کام کر رہے ہیں تو صدیق اکبر ہمارے اجداد میں سے ہیں، ہم اپنے باپ داداؤں کا کام کریں گے۔ اس لیے کہ صحابہ کو سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی بھی تھی، بلکہ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں جو حضور کے تذکرے پر 1 درہم خرچ کرتا ہے میرے نزدیک وہ 1,00,000 درہم عام دنوں میں بہتر ہے، اس خرچ کرنے سے 1 درہم حضور کی میلاد پر خرچ کرنا افضل ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایات میں ملتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اب یہاں پر یہ سب چھوڑیں، جائز ناجائز یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے، حصے کی بات ہے، اس لیے کہ عقل ہو تو سمجھ میں آئے، عقل ہو تو سمجھ میں آئے۔ اپنے گھر میں بچہ پیدا ہو تو ہم کیا کیا کرتے ہیں یہ ہم کو معلوم، اور بلکہ سال کتنے گزر گئے، بڑھاپا آیا اب بھی موم بتیاں پھونک پھونک کے بجھا رہا ہے، کیک کاٹ رہا ہے، شرم نہیں آتی تیری زندگی پوری کیسی غلاظت میں گزری اور موم بتیاں روشن کیا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں کون سے غلاظت میں اپنی زندگی گزارتے گئے، ہر سال چمکی لگایا، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے رسول آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل ہے، ہر آنے والی گھڑی افضل ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا دن کیوں نہ عید ہو، عید کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ دن جس کے لیے شاعر نے کہا ہے کہ ایک طرف عید میلاد النبی کو رکھو، ایک طرف عید الفطر و عید بقرعید کو رکھو، دونوں عیدوں سے یہ عید افضل ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ بقرعید کسے معلوم تھی، عید الفطر کسے معلوم تھی، عید میلاد میں اگر مصطفیٰ نہ آتے تو نہ عید بقرعید معلوم تھی نہ عید فطر معلوم تھی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ دونوں عیدوں سے بھی اگر افضل عید ہے تو میرے مصطفیٰ کی عید میلاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن۔ عزیزان گرامی، میں ایک سمپلی بات یہ کہوں گا کہ یہ صرف سنیوں کا حصہ نہیں، یہ پوری کائنات کا حصہ ہے۔ لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ بریلویوں کا شروع کیا ہوا ہے؟ میں تو دوسرے فرقے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ دیوبندیوں کو، وہابیوں کو، اہل حدیث کو، شیعوں کو، رافضیوں کو، نیچریوں کو، چکڑالویوں کو، کتنے گمراہ فرقوں کے نام گنا۔ میں تو عیسائیوں کو، یہودیوں کو اور ہندوؤں کو بھی کہوں گا کہ حضور کا آنا تمہارے لیے بھی بہت بڑی بات ہے۔ معلوم نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نبی میرا تمہارے درمیان موجود ہے، اس لیے عذاب نازل نہیں کر رہا۔ اب عذاب نہیں آ رہا ہے تو پوری کائنات بچی ہوئی ہے، کفار بھی بچیں، مشرکین بھی بچیں، یہود و نصارہ بھی بچیں، سارے بچے ہیں۔ اس لیے میں ان کو دعوت دوں گا احسان مانو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر الحمدللہ اس پوری کائنات میں اللہ نے ان کے سچے غلاموں کو عطا فرمایا ہے، لیکن ان کو بھی عقل آنی چاہیے کہ نبی کے آنے کی برکت سے اللہ نے ہم سب کو بھی امن و امان عطا کیا ہے۔